السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، اختر انصاری صاحب معلوم کرتے ہیں حجامہ کرانے کی سنت تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قمری مہینے اور اسلامی مہینے کی 17ویں اور 19ویں اور 21ویں تاریخ کو حجامہ کروایا کرتے تھے، جس کو آج کل کپنگ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً یہ روایت بھی منقول ہے کہ جو آدمی سنیچر کو یا بدھ کو حجامہ کروائے اور اسے پھر سفید داغ کا مرض ہو جائے تو وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سنیچر اور بدھ کے دن حجامہ کروانا یہ مکروہ ہے۔ البتہ ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی کروانا چاہے تو وہ ضرورت کے وقت کروا سکتا ہے، البتہ سنت تاریخ وہ ہے جو ذکر کی گئی ہے۔ فضیل صاحب ذاکر نگر سے معلوم کرتے ہیں پانچوں نمازوں میں کتنی رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ وہ 12 رکعتیں یہ ہیں: فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور ظہر کے بعد کی 2 رکعت، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت۔ یہ تمام تب رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی شخص ہمارے سلام کا جواب نہ دیتا ہو تو اس کو سلام کرنا کیسا ہے؟ کتاب و سنت میں سلام کرنے کے بہت سارے فضائل منقول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، افشوا السلام بینکم، کے سلام کو رواج دو۔ اس لیے سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بعض مواقع تو ایسے ہیں جن مواقع پر آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو یا یہ کہ وضو کر رہا ہو، قرآن مجید کی زور سے تلاوت کر رہا ہو، واعظ و نصیحت یا کوئی دینی پروگرام چل رہا ہو، 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں تو پھر ایسے موقع پر تو آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ان موقعوں کے علاوہ کوئی آدمی فارغ ہو تو اسے پھر سلام کرنا سنت ہے، چاہے وہ جواب نہ دے۔ اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو یہ اس پر گناہ ہوگا، لیکن اگر ہم سلام کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور اگر کوئی آپس میں ناراضگی ہے تو وہ ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک خاتون کا سوال ہے، بہت سے لوگ زندگی میں اپنی بیوی کی مہر ادا نہیں کرتے ہیں اور مرد کے انتقال کے وقت عورتیں اس کی بیوی سے مہر معاف کروا دیتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح مہر معاف ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نکاح کے نتیجے میں مرد پر مہر عورت کا واجبی حق ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی پوری زندگی مہر کی رقم کو ادا نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی کا یہ حق اس پر باقی رہتا ہے۔ لیکن بہت سی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پوری زندگی مہر ادا نہیں کرتا، مرنے سے پہلے یا تو خاتون خود ہی معاف کر دیتی ہے، اگر وہ خود اپنی خوش دلی سے معاف کر دیتی ہے تب تو مہر معاف ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی اپنا قرضہ معاف کر دے، اپنا حق معاف کر دے تو وہ معاف ہو جاتا ہے، مہر بھی معاف ہو جائے گی۔ لیکن بہت ساری مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں گھیر گھار کر یا یہ کہ شرما شرمی میں بیوی مہر معاف کرتی ہے، تو اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی سے اس کی خوشدلی کے بغیر کوئی چیز لے لے، لہذا اگر اسی طرح کی کیفیت میں عورت نے معاف کیا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اپنی خوشدلی سے معاف کر دیتی ہے تو معاف ہو جائے گا۔ طارق بھائی کا سوال ہے، کیا زکوٰۃ کی رقم قبرستان میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کی رقم قبرستان میں استعمال نہیں ہو سکتی ہے، جس طرح مسجد میں اور مدرسے کی عمارت میں استعمال نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا کر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا تھا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کون سی کتاب میں ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔
مذکورہ بات بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو تھپڑ مار دیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ فرشتے نے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیج دیا تھا جو موت کے لیے تیار نہیں ہے، جو موت کا خواہش مند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ ٹھیک کر دی اور پھر کہا کہ جا کر یہ کہو کہ اپنا ہاتھ وہ کسی بیل پر رکھ دیں۔ بیل پر وہ ہاتھ رکھنے کے نتیجے میں جتنے بال بھی ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی ہی سال کی زندگی انہیں دے دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس کے بعد بھی موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں ابھی تیار ہوں۔ یہ واقعہ موجود ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ اس لیے مار دیا تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان نہیں سکے تھے، اور جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں آتا ہے تو پھر اس کی وہ اصلی طاقت ختم ہو جاتی ہے جو جن میں اور فرشتے میں ہوتی ہے۔ وہ انسانی شکل میں اتنی طاقت باقی رہتی ہے جتنی طاقت ایک مرد کے اندر ہوتی ہے۔ مجیب الرحمان صاحب کا سوال ہے، کھانا کھاتے وقت کس طرح بیٹھنا سنت ہے؟ ذخیرہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اس طرح کھانا کھائے جس سے عاجزی اور بندگی اور تواضع کا اظہار ہوتا ہو، اس لیے اکڑو بیٹھ کر یا دو زانو بیٹھ کر یا دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں بچھا کر کھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے چار زانو بیٹھ کر یا اپنی سہولت کے حساب سے جس طرح کھانا کھاتا ہے اس طرح بھی گنجائش ہے، کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔